اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے ہر شخص کو ذمہ دار بنا کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ ذمہ داری کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، لیکن کوئی مرد ہے یا عورت، ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور قیامت والے دن اس کی ذمہ داری کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا، اس سے باز پرس ہوگی۔ آپ نے پھر تھوڑی سی اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اللہ رب العزت نے قیامت والے دن پوچھنا ہے کہ میں نے تمہیں بیوی دی تھی، اولاد دی تھی، گھر دیا تھا، ان کے بارے میں کیا کر کے آیا ہے؟ ان کو ضائع کیا، ان کے حقوق کا خیال رکھا، ان کے دین کا، ان کی دنیا کا۔ فرمایا عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کا دین، گھر کے باقی معاملات دیکھنے کی وہ ذمہ دار ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نوکر گھر کا جو ہے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی اپنے مالک کے مال کا جتنا اسے حصہ ملتا ہے، جتنی اس کی ذمہ داری ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق پوچھنا ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا خبردار لوگوں، محتاط رہنا، ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ میں اور آپ، ہم اکثریت کا ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بڑے خوش فہم ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اولاد دی ہے، ان کی پرورش کر رہے ہیں، ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، ان کے لیے مکان بنا رہے ہیں، پلاٹ خرید رہے ہیں، ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ لیکن دشمن جو ہے وہ بہت مکار ہے، ہم معیشت کے اندر الجھے ہوئے ہیں اور دشمن ہمارے بچوں کے اخلاق، ہمارے بچوں کا دین جو ہے اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور رفتہ رفتہ ہماری اولادیں ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور یہ معاشی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ جو اولاد کی دینی تربیت کے حوالے سے ذمہ داریاں ہیں ان کے بارے میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ پیٹ تو شاید پل جائے، لیکن اگر دین تباہ ہو جائے تو اسے سنبھالنا یا اسے دوبارہ جو ہے وہ لانا گھروں کے اندر، خاندان کے اندر، وہ بہت مشکل ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے میڈیا کے اوپر، اخبارات، ٹی وی اور اسی طرح نیٹ، سوشل میڈیا کے جتنے ذرائع ہیں وہ سارے کے سارے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹیز ہیں، بچوں کے ڈرامے ہیں، بچوں کے کارٹون ہیں۔ یاد رکھیں یہ ایک بازار ہے اور یہاں کوئی بھی چیز مفت نہیں بیچتا ہے، جو بھی بیچ رہا ہے، جو بھی آپ کی سکرین پہ آ رہی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی وہ معاوضہ طلب کرتا ہے، پھر آپ کو وہ چیز دیتا ہے۔ اور یہ ہم والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولادوں کو ان کا دین جو ہے وہ بچانے کی کوشش کریں۔ ایسا زہر جو ہے وہ عقائد و نظریات کا، باطل عقائد و نظریات کا ہماری اولادوں کے ذہنوں میں گھولا جا رہا ہے کہ الامان والحفیظ، ہمیں اگر ہم نے ہوش نہ کی تو بہت بڑا نقصان کر بیٹھے۔ دیکھیں، کبھی غور کیا کریں، اس بات پہ بھی سوچا کریں کہ ہم میں سے کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا، کوئی 40 سال کا، زیادہ دیر ہم کتنی دیر اور رہ لیں گے؟ ہم نے یقیناً یہاں سے جانا ہے۔ اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں اور آپ کی ایک نسل یا اگلی نسل جو ہے وہ بے دین ہو جائے، آپ اس دنیا سے کیا کما کے گئے؟ اور آپ سے بڑا نقصان کر کے جانے والا شخص کون ہے؟ ہم اس حوالے سے سوچتے ہی نہیں ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے نفاق جو ہے نا اس کی چادریں اوڑھی ہوئی ہیں۔
ہم جو دیندار ہیں، یہ ہم سارے جتنے بیٹھے ہیں نا الحمدللہ، ہم دیندار اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ہم دیندار ہیں جو مسجد میں آتے ہیں. ہم اگر اپنا جائزہ لینا کہ ہماری زندگی کا طرز عمل کیا ہے، ہم نے اپنی اولادوں کے دین کے حوالے سے کیا منصوبہ بندی کی ہے، تو حقیقت ہے شرم سے ہمارے ساتھ جھکتے ہیں. میں آپ جب بہو لانے کا وقت آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ 90-95% لوگ جو دین کے دعوے دار ہوتے ہیں، ان کے بھی جو طرز عمل ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ میری نسل کا معاملہ ہے. کوئی برادری دیکھتا ہے، کوئی پیسہ دیکھتا ہے، کوئی حسن دیکھتا ہے. دین جو ہے یہ تو صرف ایک نام جو ہے نا وہ ہم رکھتے ہیں، باقی جو ہے نا یہ ساری چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم نے اچھے بھلے گھر دیکھے جو دیندار تھے، بہویں ایسی آ گئیں بے دین کہ اگلی نسل جو ہے وہاں دین کا نام و نشان بھی مٹ گیا. یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی. اس لیے ہمیں اپنی نسل کی فکر کرنی چاہیے، اور کم از کم انسان اس دنیا سے جائے تو اس کا سینہ یہ تو ٹھنڈا ہو کہ میرے بچے جو ہے 5 وقت کے نمازی ہیں اور اللہ کی توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے والے نہیں. ہم مداہنت کا شکار ہو گئے ہیں اور دشمن اپنے شکار کے اوپر لگا ہوا ہے. ہم جو ہے نا رواداری کے نام پہ ہمارے اندر مداہنت آ گئی ہے. اللہ اور اس کے رسول کو، صحابہ کو، دین کو ہم گالیاں بھی سنتے ہیں اور بڑے ٹھنڈے پیٹ ہم جو ہے اس کو برداشت کر لیتے ہیں. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اس سے ہمیں پریشانی نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ برائی دیکھ دیکھ کے، برائی جو ہے اس کو ہضم کر کر کے ہمارے اندر سے وہ غیرت دین کی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن آپ اگر دعوت کے میدان میں آگے نہیں بڑھیں گے، کسی کو دعوت نہیں دیں گے توحید کی، سنت کی، تو یقین جانیے آپ کسی کی دعوت کا شکار ہو جائیں گے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو اپنے عقائد، قرآن و سنت کے مطابق جو عقائد ہیں، جو دین ہے، اس کا تو وہ دفاع کر سکیں، اس کو تو وہ بچا سکیں. کسی اور کو اگر اپنے ان جو ہے وہ صاف ستھرے عقائد میں پیچھے نہیں لگا سکتے تو کم از کم اپنا دفاع تو کر سکتے. اور اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ کم از کم قرآن مجید کا ترجمہ، احادیث کی بنیادی تعلیم، حلال حرام، جائز ناجائز عقائد، یہ چیزیں جو ہے وہ ہر گھر کے اندر ایسے ہی ضروری ہوں جیسے پہلی کلاس کا جو ہے وہ قاعدہ ہم بچے کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں. اگر ہم اس کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھیں گے تو خدا را ہم بہت نقصان کر جائیں گے، اور ہمارے جانے کے بعد پھر اس نقصان کا ازالہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اس نقصان سے بچائے اور یہ سمجھ عطا فرمائے اور ادراک اور شعور اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی اللہ توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.